سندھی ادبی بورڈ کا شمار پاکستان کے ان تاریخی اہمیت کے حامل اداروں میں ہوتا ہے جن کی علم و ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ سندھی ادبی بورڈ کا مرکزی آفس اپنی منفرد شناخت رکھنے والے شہر جامشورو میں واقع ہے۔ اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو سندھی ادب کی ترقی و ترویج کے لیے ایک مؤثر ادارہ تشکیل دینے کی کوششوں کا آغاز اگست 1940 میں ہو گیا تھا، جب سندھ کے اس وقت کے صوبائی وزیر تعلیم جی ایم سید کی طرف سے سندھی ادب کے لیے مرکزی مشاورتی بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سید میرا محمد شاہ اس بورڈ کے پہلے چیئرمین تھے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر ایم گربخشانی، شمس العلماء عمر محمد داؤد پوٹا، علامہ آئی قاضی، بھیرومل مہر چند آڈوانی، میر علی محمد شاہ راشتی اور مولانا دین محمد وفائی سمیت سندھ کے 15 ممتاز اسکالرز اس بورڈ کے ممبر تھے۔ 1951 میں سندھ حکومت نے اس مشاورتی بورڈ کو منظم ادبی ادارے کی حیثیت دی اور سندھ ادبی بورڈ کے قیام کا اعلان کیا۔ مارچ 1955 میں سندھ حکومت کی جانب سے سندھی ادبی بورڈ کو ایک خود مختار ادارے کی حیثیت دی گئی اور ساتھ ہی ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک آئین بھی منظور ہوا۔ اس حوالے سے ممتاز ادبی شخصیات کے ساتھ ساتھ مخدوم محمد زمان، طالب المولا نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کافی عرصے تک سندھی ادبی بورڈ کا آفس حیدرآباد میں مخدوم صاحب کی ذاتی رہائش گاہ میں امین منزل میں واقع تھا۔ ایک خود مختار ادبی ادارے کی حیثیت سے سندھی ادبی بورڈ نے سندھ کی کلاسیکل شاعری، لوک ادب، تاریخ اور تحقیق کے حوالے سے سندھ کے دور افتادہ علاقوں میں مسودات جمع کر کے چھپوائے، جو سندھی ادبی بورڈ گزشتہ 50 سالوں سے ادبی مخزن، مہران، عورتوں کے لیے سرتیوں میگزین اور بچوں کے لیے گل پھل کے نام سے رسالے تسلسل کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔ معروف شاعرہ اور عورتوں کے ادبی میگزین سرتیوں کی ایڈیٹر گل بدن جاوید مرزا اس میگزین کی اہمیت کے بارے میں کہتی ہیں۔ سندھی ادبی بورڈ قومی ادارہ ہے اور یہ تقریباً نصف صدی سے سندھی علم، ادب، شاعری، تاریخ، خاص طور پر سندھ کی تاریخ کے لیے یہ جو کام کر رہا ہے یہ ایک یونیک کام ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ادارے سے 3 پبلیکیشنز منتھلی اور سمائی نکل رہی ہیں، جس میں ایک ویمن میگزین ہے سرتیوں، اور ایک چلڈرن میگزین ہے گل پھل، اور ایک ہے مہران رسالو جو ہمارا ایک تحقیقی جرنل ہے۔ سندھی ادبی بورڈ کے قیام اور اس ادارے کی ترقی کے لیے سندھ کی نامور علمی اور ادبی شخصیات نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ ان میں سید میرا محمد شاہ، مخدوم محمد زمان طالب المولا، علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی، عبد الجبار جنیجو، عبد الحمید آخوند، محمد ابراہیم جویو، غلام ربانی آگرو، ڈاکٹر مظہور الحق صدیقی، ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو، مخدوم جمیل الزمان کے نام قابل ذکر ہیں۔ مخدوم محمد زمان طالب المولا نے اس ادارے کی بھرپور خدمت کی اور ہمیشہ اس ادارے کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ وہ 2 بار اس ادارے کے چیئرمین رہے اور اس ادارے کے لیے بیش بہا خدمات انجام دیں۔ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے مخدوم جمیل الزمان بھی اس ادارے سے وابستہ رہے اور آج کل اسی خاندان کے معروف شاعر اور ادیب مخدوم سعید الزمان عاطف اس ادارے کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے مختصر عرصے میں نادر اور ادبی اہمیت کے حامل مسودات چھپوائے، مصنفین کی حوصلہ افزائی، اس کے علاوہ تواتر کے ساتھ ادبی پروگرام منعقد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ بورڈ کے آئندہ منصوبوں اور کارکردگی کے حوالے سے کہتے ہیں۔ ہماری لسٹ میں جو تفصیل ہے وہ کمیٹی جو ہماری ہے پبلیکیشن کمیٹی، اس نے ایک لسٹ بنا کے دی ہے، اس حساب سے ہم کتاب وہ شائع کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ڈیمانڈ تھی ہماری بک شاپ کی ہوتی ہے سیل کے حساب سے، وہ بھی شائع کرتے ہیں، نئی کتاب بھی ہم شائع کر رہے ہیں، اور ہمارے جو رسالے ہیں اپنے میگزینس مہران، سرتیوں اور گل پھل، وہ بھی ریگولر الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تھوڑا فنڈس کا پرابلم ہے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، وہاں سے سی ایم صاحب نے ایک امید دلائی ہے کہ ہماری اگر گرانٹ بڑھ گئی یا اسپیشل گرانٹ مل گئی اس سلسلے میں، تو بہت سے کتاب پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو چھپنے چاہیے۔ تو ہم نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک جو بہت پرانے ہیں اور ایک جو بیچ کا عرصہ ہے ان کے ہیں جو لکھنے والے ہیں، اور ایک جو جدید ابھی لوگ لکھ رہے ہیں، تو سب کا ہم چاہتے ہیں کہ آ جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی مسودے پڑے ہوئے ہیں
جو بہت اہم ہیں، تاریخی ہیں، لیکن ان کو شائع کرنے کے لیے ہمارے پاس فنڈس نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے وہ ایک اسپیشل گرانٹ کے لیے لکھا ہے سی ایم صاحب کو کہ ان کے لیے ہمیں اسپیشل گرانٹ دی جائے کہ وہ ہم مسودے شائع کر کے لوگوں تک پہنچائیں. سندھی زبان و ادب سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ بات اطمینان بخش ہے کہ بورڈ کے موجودہ چیئرمین مخدوم سعید الزمان عاطف روز و شب اس ادارے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ادارہ ماضی کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سندھی زبان و ادب کے لیے اپنا تاریخ ساز کردار ادا کرتا رہے گا.